السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرات برادران قدر، اللہ جل شانہ امن والوں کا بہت بڑا فضل و انعام اور کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالی شاہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، ماہ مبارک نصیب فرمایا اور فریضے کی ادائیگی کے لیے ہم کو توفیق میسر فرمائی۔ قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ قرآن کریم کے اندر بسورہ بقرہ میں فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، اسلام میں 100% داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی زندگی کے ہر شعبے میں، ہر لائن میں، ہر مقام پر، ہر جگہ پر، چاہے وہ کسی بھی سے متعلق ہو، اس کے اندر اسلامی احکامات کو پیش نظر رکھا جائے، اس پر عمل پیرا ہوا جائے۔ شریعت مطہرہ ایمان والے کے لیے ہر مقام پر، ہر لائن کے اندر لائق عمل ہے، قابل اتباع ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایمان والے کے لیے صرف عبادات ہوں، عقائد اور ایمانیات ہوں، بلکہ عقائد و ایمانیات بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں اور حسن معاشرت بھی ہے۔ اور ایمان والے کے اوپر لازم ہے کہ وہ اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، انقیاد، فرما برداری اور تسلیم اور رضا اس کا شیوہ ہونا چاہیے۔ شریعت محمدی، شریعت مصطفی کی تعمیل زندگی کے ہر لائن کے اندر انسان کے لیے ضروری ہے۔ قانون خداوندی سے، اور قرآن اور حدیث سے انحراف اور روگردانی اور منہ پھیر لینا اور اس کی طرف خشک کر لینا، یہ انتہائی خطرناک بات ہے، جس سے کہ ایمان سلامت نہیں رہ پاتا۔ قرآن کریم کے اندر ایک دو جگہ نہیں، بلکہ جس طرح سے نماز کے، روزے کے، حج کے، زکوٰۃ کے بہت سے احکامات آئے ہیں، اسی طرح قرآن کریم کے اندر اپنی زندگی کے ہر شعبے میں، ہر مقام پر، ہر جگہ پر، ہر لمحے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیے جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ آل عمران 32 میں فرمایا گیا ہے، قل اطیعوا اللہ ورسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، کہ آپ کہہ دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، پس اگر تم روگردانی کرو گے، نہیں مانو گے، تو پھر اللہ تعالی شانہ انکار اور کفر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور ایک جگہ آل عمران 132 میں فرمایا گیا کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا میں اگر ایمان والا یہ چاہتا ہے کہ وہ رحمت الہی کا مستحق ہو، رحمت الہی اس پر شامل ہو اور حاوی ہو، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ہر مقام پر کتاب و سنت کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ سورہ محمد 33 میں فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اور اپنے عملوں کو باطل نہ کرو، بیکار نہ کر دو۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص نیک عمل کر بھی رہا ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت زندگی کے ہر شعبے میں نہیں کر رہا ہے، تو اس کے اعمال اس سے برباد اور نکارت ہو جایا کرتے ہیں۔ اور قرآن کریم کے اندر یہ بات بھی سورہ انفال کے شروع میں فرما دی گئی، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر ایمان والے ہو تو اللہ کی اور رسول کی تم اطاعت کرو۔ قرآن پاک کے اندر بہت اہمیت کے ساتھ اور زور دے کر کے یہ بات بیان کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ یعنی یہ بات فرمائی گئی کہ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اپنے میں سے ان بڑوں کی کہ جن کو اللہ اور رسول کی طرف سے بتلائے ہوئے احکامات کا بہت اچھی طرح سے علم ہے، یعنی کہ ماہر علوم شریعت ہیں، تو ان کی بھی تم مانو۔ اگر تمہارے درمیان کوئی اختلاف واقع ہو جائے، جھگڑا اور تنازع پیش آ جائے، تو تم اپنے معاملے کو حوالے کر دو اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اور اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یہی بہتر ہے، اسی میں خیر اور بھلائی ہے اور انجام کار بھی یہی بہتر ہے۔ قرآن پاک کے اندر سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 44، 45 اور 47 میں تین انداز سے قرآن پاک میں یہ حکم بیان فرمایا گیا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یعنی کہ جو شخص اللہ تعالی شانہ کے نازل کردہ حکم کو، قانون الہی کو
تسلیم نہ کرے، اس کو حکم اور فیصل ماننے پہ تیار نہ ہو، اس کے مطابق فیصلہ اور نہ کرے، تو پھر وہ اللہ کے ہاں مانا جاتا ہے کہ وہ انکار اور کفر کرنے والا ہے، پھر وہ اللہ کے ہاں مانا جاتا ہے کہ ظلم کرنے والا ہے، پھر وہ اللہ کے ہاں مانا جاتا ہے کہ وہ فسق و فجور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ بات لازم ہے کہ ہم اپنی ذاتی، انفرادی اور پرسنل اعراض، اغراض، ترجیحات اور مفادات کی خاطر دینی، اسلامی، ملی، قومی مفادات کو، ترجیحات کو، تقاضوں کو پس پشت نہ ڈال دیں، بلکہ اپنے ذاتی مفادات کو مؤخر رکھیں اور اسلامی، دینی اور ملی مفادات اور ترجیحات کو بنیاد بنا کر کے رکھیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ کسی کے فوت ہو جانے کے بعد وارثین کو چاہیے کہ وہ بہت جلد تقسیم ترکہ کر لیں۔ مفتی ظفر علی خان صاحب کا ایک معمول تھا، وہ فرماتے تھے کہ ان کے جب رشتہ داروں یا متعلقین احباب میں کسی وفات ہو جاتی تو 3 دن میں آ جاتے تھے اور جمع کر لیا کرتے تھے، بھئی سب جمع ہو جاؤ، یہ بتلاؤ جانے والا کیا کیا چھوڑ کے گیا، کہاں کہاں چھوڑ کے گیا، وارثین کون ہیں اور کس کا کتنا حصہ بنتا ہے، یہ دیکھ لو، سمجھ لو۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ صاحب ابھی مرنے والے کی قبر کی مٹی نہیں سوکھی اور آپ کو تقسیم کی لگ رہی ہے، یہ نہیں کہا جا رہا کہ ابھی فوراً قبضے شروع کر دی جائیں، لیکن کس کا کتنا حق کا حق اور کون سا جگہ بنتی ہے یہ متعین کر لینا چاہیے، اس لیے کہ آگے چل کر کے کوئی وارث اس کے اندر پیسہ لگا کے کچھ بنا لیتا ہے، کوئی وارث نہیں بنا پاتا، اور 20 یا 50 سال استعمال کرنے کے بعد پھر یہ کہا جاتا ہے اگر میں نے 30 سال پہلے سونا خرید لیا ہوتا تو میری اتنی ملکیت ہوتی، میں نے کوئی زمین خرید لی ہوتی تو میری اتنی ملکیت ہوتی۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ وراثت کو بھی جلد سے جلد تقسیم کر لیا جائے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ معاملات کو صاف رکھا جائے، معاملات میں خرید و فروخت بھی ہے، معاملات کے اندر مزاربت یعنی ایک کا مال اور ایک کی محنت ہے، مشارکت یعنی 2 مل کر کے پارٹنری کاروبار کریں وہ ہے، عاریت یعنی مانگی ہوئی طور پر دینا ہے، اور اجارہ یعنی کہ مزدوری اور محنتانے پہ کام کرنا اور کروانا ہے، قرض کا لینا دینا ہے، رہن گروے کا رکھنا ہے، ہبہ گفٹ اور بخشش کا کرنا ہے، وصیت کرنا ہے۔ ان تمام چیزوں کے اندر ہر چیز کو واضح اور کلیئر کر لینا ضروری ہے۔ کاروبار میں اور شرکت میں یہ ضروری ہے کہ نفع نقصان میں کون کس کا کتنا شریک ہے، اس کو پہلے طے کر لینا ضروری ہے تاکہ آگے چل کر کے کسی طرح کا نزاع باہمی پیدا نہ ہو۔ 5ویں بات یہ ہے کہ دینی مسائل کی ہر ایک ایمان والے کو ضرورت پڑتی ہے۔ آج ایسا ہو رہا ہے کہ علماء کرام سے، مفتیان کرام سے مسئلہ دریافت کرنے کے بجائے وہ نیٹ پر، وہ انسٹاگرام کے اوپر، وہ واٹس ایپ کے اوپر، وہ گوگل کے اوپر تحقیق کر لیتے ہیں اور وہ اسی سے معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو متضاد اور بدلتے ہوئے چیزیں اس کے اندر ملتی ہیں اور وہ حیران ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اور آ کر کے پھر وہ علماء کرام سے الجھتا ہے فلاں نے تو یوں کہہ دیا، فلاں نے تو یوں کہہ دیا، جب آپ کے سامنے اولی الامر منکم قرآن نے کہہ دیا کہ قرآن اور حدیث کے اچھے جانکاروں سے تم اپنے مسائل رکھ کر کے حل کر لو، تو پھر ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت کیا ہے؟ کچھ لوگ اس میں رہتے ہیں، کچھ ہٹ کے، کچھ سب سے الگ ہو کر کے، اور اس چکر کے اندر وہ نقصان اٹھا جاتے ہیں۔ اس لیے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے اپنے ان علماء کرام، مفتیان کرام کی جن کی زندگیاں دین کی خدمت میں وقف ہو چکی ہیں، جنہوں نے دنیا کمانے کے بجائے چھوٹے موٹے کے اوپر اکتفا اور قناعت اور صبر سے کام لیا اور دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر کے رکھا، ان سے بے اعتمادی اور بے اطمینانی، بلکہ کہنا چاہیے کہ بیزاری بلکہ بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے۔ ان چیزوں سے ہمیں ایمان والوں کو سب کو بچنا چاہیے۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ موبائل کا کثرت سے استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس موبائل کے ذریعے سے اپنے دین کو فروغ کیا جا رہا ہے، اگر اس موبائل کے ذریعے سے اپنے کاروبار کو بڑھایا جا رہا ہے تو یہ بہت خوشی اور مسرت کی بات ہے، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے اور کتنی حماقت کی بات ہے کہ ایک آدمی پیسہ خرچ کر رہا ہے اور اس پہ خرچہ تو ہو رہا ہے، آمدنی کچھ نہیں ہو رہی، دین ایمان بھی بگڑ رہا ہے، صحت بھی برباد ہو رہی ہے۔ میسیجز بغیر تحقیق کے ارسال اور ترسیل ہرگز نہ کیے جائیں، مجھے تو کسی نے بھیج دیا تھا، میں نے بھی آگے بھیج دیا، یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کوئی فاسق میں خبر لائے تو پہلے تحقیق تو اس کی اچھی طرح سے کر لو۔ 7ویں بات یہ ہے کہ اپنی خود کی، اپنی اولاد کی، اپنے گھر والوں کی، اپنی نسل کی، اپنے محلے والوں کی، سماج کی، برادری کی آپ صحت کی اور تندرستی کی حفاظت کی فکر کیجئے۔ کہیں وہ نشے کی طرف تو نہیں قدم بڑھا رہے ہیں، اس سے صحتیں بھی برباد ہو رہی ہیں، مال بھی ضائع ہو رہا ہے، زندگیاں بھی بگڑ رہی ہیں، اس طرف
بزرگوں کو توجہ کرنی چاہیے۔ 8ویں بات یہ ہے کہ بہت سے حضرات 10 دن میں 12-15 دن کے اندر قرآن کریم ختم کر لیتے ہیں اور بقیہ دنوں میں وہ بازار کے اندر سیر و تفریح میں لگا دیتے ہیں۔ میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو کارخانوں میں بڑے مکانوں پر کثیر تعداد میں 10-12-15 دن کی تراویح کر لیا کرتے ہیں، یہ جن مساجد کے اندر یہ معمول چلا آ رہا ہے کہ 2-3 تراویح ہوتی ہیں، 27 میں بھی ہوتی ہے، 10 میں بھی ہوتی ہے، 15 میں بھی ہوتی ہے، ان مساجد کی کمیٹیوں کو یہ بھی نظم کر لینا چاہیے کہ کسی منزل کے اندر کسی ٹائم پہ الگ طرح سے ہی صحیح لیکن وہ تراویح کا باقی دنوں میں بھی انتظام کریں۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ 27 دنوں میں تراویح پڑھنے والوں کو وہاں سے چھوڑوایا جائے، مقصد یہ ہے کہ جو 10-12 دن کی پڑھنے کے بعد تراویح کو سرے سے چھوڑ چکے ہیں ان کو باقی دنوں کے اندر تراویح پڑھوایا جائے۔ 9ویں بات یہ ہے کہ ماہ مبارک کے اندر آپ حضرات نے اور ایمان والوں نے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے جو نورانی اور روحانی ماحول بنایا اور ان بنی ہوئی کیفیات کو جو آپ نے اپنائی ہیں اس کو باقی 11 مہینوں کے اندر بھی اپنی زندگی میں جاری اور باقی ساری رکھنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ عبادت اور انابت، سخاوت اور صداقت، خدمت خلق، تعلق مع اللہ اور اسی طریقے سے اتباع سنت کا وہ اہتمام جو ماہ مبارک کے دنوں اور رات کے اندر ہم کرتے رہے ہیں یہ ہمارے 11 مہینوں کے اندر بھی باقی رہنا چاہیے۔ 10ویں بات یہ ہے کہ صدقہ فطر ہر صاحب نصاب پر عید الفطر کی صبح صادق پر واجب ہوا کرتا ہے جس کی مقدار 65 روپیے ہے، لیکن یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ ہر پیسے والا برابر کا نہیں ہے کہ اس کے پاس 1,74,75 ہزار روپیہ ہی ہوگا، کسی کے پاس کروڑوں بھی ہوگا، تو ان کو چاہیے کہ اللہ نے جس کو جیسا دیا ہے وہ اس انداز سے صدقہ دے، وہ جو سے دے، وہ کشمش سے دے، وہ پنیر سے دے، وہ کھجور سے دے، تو اس کا بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ آخری بات جو میں نے شروع کی تھی وہ یہ عرض کی تھی کہ اپنے تمام مسائل کو شریعت کے مطابق کریں۔ وہ آخری بات یہ گزارش کرنی ہے کہ ایک ہوتا ہے سالک، دوسرا ہوتا ہے مجذوب۔ سالک وہ ہے جو اپنے ہوش حواس کے اندر رہتا ہے، شریعت کا مکلف ہوا کرتا ہے، نماز روزہ کا پابند ہوا کرتا ہے، گناہوں سے بچنے کا پابند ہوا کرتا ہے، اور دوسرا مجذوب ہوتا ہے جو اپنے عقل میں اور ہوش و خرد میں نہیں ہوتا، اس کو اپنے بدن کا پتہ نہیں، سردی گرمی کا پتہ نہیں، کھانے پینے کا احساس نہیں، کپڑا پہننے کا احساس نہیں، وہ مکلف نہیں ہوتا، وہ مرفوع القلم ہوا کرتا ہے، اس کو میدان محشر میں حساب کتاب پیش کرنا نہیں ہے، وہ مجذوب ہوتا ہے۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت کی جلد نمبر 2 کے اندر صفحہ 278 پہ یہ بات بیان کی گئی کہ ان سے اعلیٰ حضرت سے یہ پوچھا گیا کہ حضور مجذوب کون ہوتا ہے، مجذوب کی پہچان کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا سچا مجذوب کی پہچان یہ ہے کہ وہ شریعت کا کبھی مقابلہ نہ کرے گا۔ اس کے اوپر ایک مثال بھی انہوں نے ارشاد فرمائی کہ احمد آباد کے اندر کسی زمانے کے اندر حضرت موسیٰ سہاگ رحمہ اللہ جو بہت بڑے بزرگ مجذوب تھے، وہ چونکہ اسی کیفیت میں رہتے تھے، زنانے لباس پہنتے تھے، چوڑیاں پہنتے تھے اور سرخ لباس ہوتا تھا، وہ مل گئے راستے کے اندر اور وہاں اس زمانے کے قاضی شریعت وہ جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے جا رہے تھے، راستے میں مجذوب صاحب کو دیکھا تو امر بالمعروف کیا، یہ کہ زنانہ وضع اختیار کر رکھی ہے، مردانہ لباس پہنیے، چوڑیاں اتاریے، جمعے کی نماز کے لیے چلیے۔ اب آئیے اس بات پر کہ سچا مجذوب کون ہوتا ہے۔ انہوں نے شریعت کا مقابلہ نہیں کیا، شریعت سے ٹکر نہیں لی، اس پر نکیر نہیں کی، خاموش ہو گئے، لباس مردہ نے اختیار کیا، جامع مسجد کے اندر آئے، جب نماز کے لیے تیاری ہوئی، خطبہ بھی پورا سنا، تکبیر جب امام نے کہی تو ان کی حالت بدل گئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ مجذوب ہونے کے باوجود، اگر مجذوب جس کو اپنے بارے میں ہوش و حواس نہیں ہے، میدان محشر میں سوال جواب اس سے نہیں ہے، وہ مرفوع القلم ہے، لیکن سچا مجذوب وہ ہے جو شریعت سے ٹکر نہ لے۔ ان ایمان والوں کو اپنے ایمان کی فکر کرنا چاہیے کہ جو قرآن حدیث کا مسئلہ معلوم تو کر لیتے ہیں، وہ فتویٰ تو لے لیتے ہیں، لیکن اگر اس کے اندر اپنی انانیت ہوتی ہے، اپنا مفاد ہوتا ہے، اپنی غرض مندی ہوتی ہے تو قبول کر لیتے ہیں، اور اگر ان کو لگتا ہے کہ رائے کے دانے کے برابر اس کے اندر ان کا کوئی نقصان ہو رہا ہے تو وہ شریعت کے حکم الہی کو بالائے طاق رکھ دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شاید مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔